بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ مائی فیس بک پیج۔ کڑیاں والا میں رونما ہونے والے ایک واقعے کا تفصیلی اور تنقیدی جائزہ لینے کے لیے سال نو کے آغاز میں میرا یہ پہلا ویلاگ آپ سب کی خدمت میں ہے۔ تو میرے اپنے ہی حلقے کے اندر ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جو ایک دل خراش واقعہ تھا، جس میں اس وقت اس بات کو کرنے سے انکار کیا گیا جس سے میرے دین کو، میرے اسلام کو انتہائی نقصان پہنچا۔ خانہ بدوشوں کی ایک فیملی کا فرد جو کہ اللہ کو پیارا ہوا، اس فانی دنیا سے کوچ کر گیا، تو اس کا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے وہ ایک جگہ پر، ایک جنازگاہ پر اس کو لے کر گئے، تو وہاں کے امام صاحب نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ کیوں انکار کیا؟ اس بحث میں میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ میرا یہ صرف تنقیدی جائزہ اور تفصیلی گفتگو فیس بک پر دی گئی معلومات کے مطابق ہوگی، اور نہ میں تو وہاں پر اس وقت موجود تھا، اور نہ ہی اب میں اس بات کو اس حوالے سے تصدیق شدہ کہہ سکتا ہوں کہ میری آنکھوں کے سامنے یہ واقعہ ہوا۔ یہ صرف اور صرف اس معلومات کے اوپر ہے جو میں نے پڑھی، جو میں نے کامنٹس میں دیکھی، اور جو میں نے علماء کے پوسٹ کے اوپر سے دیکھ کر اندازہ لگایا۔ تو آئیے ذرا بات کرتے ہیں اس واقعے کی کہ وہ لمحہ جب وہ لوگ کلمہ کو مسلمان خود چلا چلا کر یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، اور وہ کلمہ سنا کر یہ بتا رہے تھے، لیکن پھر بھی کہنے والوں نے، انکار کرنے والوں نے انکار کر دیا۔ وہ لمحہ جس وقت وہ قرب کے معاملات میں تھے، جس وقت ان کا پیارا ان سے بچھڑ چکا تھا اور وہ رو رو کر بلک رہے تھے، اس وقت ان کے دل کو تسلی دینے کی بجائے ان کے دل پر ایک کاری ضرب انکار کی لگا دی جاتی ہے، اور ان کے پیاروں کا جنازہ نہیں پڑھنے دیا جاتا اور نہ پڑھایا جاتا ہے۔ اور پھر سونے پر سہاگا یہ ہوتا ہے کہ اس بات کو اور ان قاری حضرات کو اور ان امام صاحب کو جنہوں نے یہ انکار کر دیا، ان کی سپورٹ میں اور ان کو تعاون فراہم کرنے کے لیے بہت سارے علماء اور بہت سارے جو ان کی کہنے کے طبقہ فکر سے تھے، وہ میدان میں بھی آ گئے۔ انہوں نے بھی اپنے جو ہے وہ بیان دیے، اپنے کمنٹس کیے، اور اپنی طرح طرح کی حدیث بیان کر کے، طرح طرح کی باتیں سنا کر کے ان کا سہارا بنے۔ لیکن جو نوجوان وہاں موجود تھے، جنہوں نے بعد میں خود ان کا جنازہ پڑھایا، ان کی تدفین کے معاملات کیے، بقول ان کے اور ان علماء کے، جب ان کی بات کو دیکھا جائے، پرکھا جائے، تو یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا کہ یوں سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتلاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ یہ سوال اقبال کیا کرتے تھے، تو مجھے یہ سوال اب اس سادہ لو انسان کے لاشے سے نظر آتا ہے کہ وہ چلا چلا کر، کلمہ سنا کر بتا رہا ہے کہ میں مسلم ہوں، لیکن یہاں پر مکتبہ فکر والے یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سنی ہو، تم فلاں ہو، تم یہ ہو، تم شیعہ ہو، تم مرزا ہو، تو پھر ہم یہ کام کر سکتے ہیں، ورنہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، ورنہ ہم تمہارا جنازہ بھی نہیں پڑھائیں گے۔ تو میرے بھائی میری بات سنو، چہرے سے جو ظاہر ہے چھپاؤں کیسے؟ میں ڈھکے چھپے انداز میں یہ بات بیان کر رہا ہوں، سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے کہ چہرے سے ظاہر کو چھپاؤں کیسے، تیرے مطابق بتا ہو جاؤں کیسے؟ جب میرا قرآن، میرا خدا مجھ سے میرے مسلمان ہونے کے لیے صرف میری نشاندہی یہ کرتا ہے کہ میں اللہ پر یقین رکھوں، میں کلمہ پڑھوں، میں ایمان لاؤں، میں انبیاء پر یقین رکھوں، میں اس کی کتابوں پر، روز آخرت پر، جزا پر یقین رکھوں، تو میں مسلم ہوں، میں مسلمان ہوں، میں دائرہ اسلام کے اندر ہوں۔ تو پھر آپ مجھ پر سنی، وہابی، مرزائی یا طبقہ فکر کی بنیاد پر کیوں یہ فتویٰ لگا رہے ہو کہ بھائی اگر یہ ہوتے تو پھر ہم یہ کام کرتے؟ جب ایک بندہ آپ کو بتا رہا ہے کہ وہ مسلم ہے، تو آپ کو یہ سرٹیفکیٹ کس نے دے دیا کہ آپ اس کو پرکھیں کہ بھائی وہ شیعہ میں سے تھا،
وہ اہل توشی میں سے ہے، وہ اہل مرزائی میں سے ہے، وہ اہل قادیان میں سے ہے، یا کسی اور مکتبہ فکر میں سے ہے، یہ سرٹیفکیٹ آپ کو کس نے دیا؟ اور وہ لمحہ بھی یاد رکھیں کہ جس لمحے ان کو تسلی دینا تھی، ان کو دل خراشی دی گئی، ان کے دل کو ٹھیس پہنچائی گئی اور ان کو اسلام سے مزید دور کر دیا گیا۔ دل جوئی کرنا اور اس واقعے کے ساتھ ان کو اس وقت تسلی دینا جس قدر ضروری تھا وہ نہیں کیا گیا۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے بڑی ساری باتیں کی کہ یہ خانہ بدوشوں کے لیے ہم نے جو ہے نا وہ قرآن پاک بھی پڑھانے کے لیے بڑی ساری ایفرٹس کی ہیں، ان کے ساتھ ہم نے یہ تعاون بھی کیا، لیکن انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ بھائی آپ آخری امت ہیں، آپ کے ذمہ یہ کام ہے، احسان جتلانا آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ یہ کر کے اور بتا کر کے آپ اپنے کیے پر وہ سارا پانی پھیر رہے ہیں۔ آپ اللہ سے اس کی جزا لیں گے کہ بندوں سے اس کی جزا لیں گے کہ آپ نے یہ کام ان کے لیے کیا، اگر وہ یہ کر لیں گے تو آپ کو جزا مل گئی، اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو آپ کو جزا نہیں ملے گی ہے۔ آپ کے ذمہ تو یہ کام نہیں لگایا کہ آپ کے ذمہ یہ ہے آخری امت ہونے کے ناطے کہ آپ یہ کام کر گزریں، آپ یہ کام کر لیں اور آپ اپنی جزا کے معاملات اللہ کے سپرد کرتے ہیں، کیونکہ اللہ ہی ہے جو آپ کو اس کا بہترین اجر دے گا۔ میں نے علماء سے ہی یہ چیز سن رکھی ہے، جب ہم بیان کرتے ہیں علماء تقاریر کے اندر بڑی بڑی باتیں، بڑے بڑے اشعار اقبال کے بولتے ہیں کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ لیکن انہی کا یہ ایک شعر تھا جو میں نے پہلے عرض کیا، جو اب سوال کی شکل میں آپ سب علماء کا پیچھا کر رہا ہے کہ بتلا تو مسلمان بھی ہے، سبھی کچھ تو ہے تو، ہاں یوں سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتلاؤ تو کیا مسلمان بھی ہو۔ یہ شعر اور یہ اس سادہ لو انسان کا لاشا جو آپ سے سوال کر رہا تھا، جو چلا چلا کر ان کے لواحقین یہ کہہ رہے تھے کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، وہ کلمہ سنا رہے تھے، لیکن پھر بھی آپ کے دل میں رحم کی اپیل نہ آئی، آپ کے دل میں رحم کی ذرا بھی جو ہے وہ گھنٹی نہیں بجی، آپ کے ضمیر کی ذرا بھی آواز جو ہے آپ کے ضمیر نے آپ کو نہیں جھنجھوڑا کہ آپ ان کے اس کلمے پر یقین رکھتے ہوئے ان کی نماز جنازہ کو پڑھائیں، ان کو تسلی دیں تاکہ وہ اسلام میں، دائرہ اسلام میں جو آپ کو وہ بتا رہے ہیں مزید ان کی ایمان کی پختگی کا باعث بنے۔ کیا آپ نے کبھی اس کے رزق کو چیک کیا ہے کہ آپ کے اس عمل سے کتنے لوگ اس سے متنفر ہوئے ہوں گے؟ کتنے لوگ آپ کے دائرہ اسلام سے جو آپ اس وقت پھیلا رہے ہیں، کتنے لوگ اس سے دور ہوئے ہوں گے؟ میں صاحب ایمان ہوں، میں صاحب کتاب ہوں، میں صاحب اسلام ہوں، میرے اسلام کو کتنا نقصان آپ کی اس حرکت کی وجہ سے ہوا ہے؟ کہ آپ نے کبھی اس پر غور کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی اس پر سوچا ہے؟ یہ انتہائی غلط بات تھی جو آپ لوگوں نے کی ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ لوگ اس کے دفاع کے لیے طرح طرح کی احادیث بیان کر رہے ہیں جو کہ ضعیف ہیں، ٹھیک ہے؟ بہت ساری احادیث جو آپ اپنی تقاریر میں بیان کرتے رہے ہیں، ان کی تحقیق آج آپ ہی کے بہت سارے علماء کر کے جب ان کو غلط ثابت کر رہے ہیں کہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے، آپ نے تب ان احادیث پر اور ان کتابوں پر سے تو کوئی سوال نہیں کیا، آپ نے ان کی تبدیلی کے لیے تو کوئی بیان نہیں دیا کہ جو لوگ آپ سے وہ چیزیں سیکھ کر آگے آ چکے ہیں ان کو آپ بتائیں، آپ دیکھیں کہ نئی چیزیں جو آ رہی ہیں جن پہ تحقیق کی جا رہی ہے، اس وقت معاشرے کو کس کی ضرورت ہے؟ حسن اخلاق تو یہ تھا کہ ان کو تسلی دی جاتی۔ حسن اخلاق امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے اس واقعے سے ملتا ہے جو انہوں نے ایک بزرگ کو وضو کے معاملات کے حوالے سے کیا تھا، جو آپ تقریر کے دوران کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین کس طرح سے ایک بزرگ کو جو ہے وہ وضو کرنے کا طریقہ صحیح کروایا تھا۔ حسن اخلاق تو یہ تھا کہ آپ اس وقت ان کی نماز جنازہ پڑھاتے، ان کو سینے سے لگاتے، ان کی دل جوئی کرتے تاکہ وہ آپ کے اور آپ کے جو مکتبہ فکر والے ہیں ان کے قریب آتے اور آپ ان کو صحیح طریقے سے اپنے رستے پر لے کر کے چلتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو آپ اپنے مکتبہ فکر میں جو ہے وہ ایڈ کرتے، ان کو شامل کر لیتے، بلکہ آپ صحیح معنوں میں اسلام کی پیروی کرتے اور آپ صحیح معنوں میں اسلام کی تعلیمات کو پروموٹ کرتے۔ مین چیز یہ تھی، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ لہٰذا ان چیزوں پر توجہ دیں، آپ کی حرکتوں سے، آپ کے ان معاملات سے، آپ کی باتوں سے، کیونکہ آپ لیڈ کر رہے ہیں اس وقت اسلام کو لیڈ کرنے کے لیے۔ صرف اور صرف ہم نوجوان نہیں ہیں جو صرف اس سے سیکھ رہے ہیں، بلکہ آپ لوگ ہمیں لیڈ کر رہے ہیں، آپ جو سکھا رہے ہیں ہم اس کی طرف چل رہے ہیں۔ لیکن آپ لوگوں سے، لوگوں کا، نوجوانوں کا، بزرگوں کا، بچوں کا متنفر ہونا، آپ لوگوں کی اپنی غلطی اور خطاؤں کو بھول جانا، ان پر آپ اپنے ضمیر کی آواز کو آپ کا نہ جھنجھوڑنا، یہ سارے معاملات آپ کے اس میں شامل ہیں۔ لیکن
ہم بظاہر انسان ہونے کے حیثیت سے کبھی ان پر غور نہیں کرتے، ہم بظاہر انسان ہونے کی حیثیت سے ان پر توجہ نہیں کرتے کہ اس معاملے کی وجہ سے کتنا نقصان ہمیں اور ہمارے ساتھ منسلک اداروں کو اور ہمارے ساتھ منسلک اسلام کو، ہمارے ایمان کو یا ہمارے لوگوں کو یا ہمارے فالورز کو ہو سکتا ہے۔ اس پر ہم نے کبھی کوئی بحث نہیں کی ہے۔ لہٰذا ان کو سوچیں، سمجھیں، پرکھیں اور دیکھیں کہ آپ نے کہاں اور کیسے غلطی کی ہے اور اس کا ازالہ کس طرح ممکن ہے۔ ورنہ سولوشن تو یہ ہے، غصہ ہر ایک انسان کو آتا ہے، غصہ مجھے بھی آیا، لیکن میں نے ضبط کے ساتھ اس معاملے کو سوچا، دیکھا، پرکھا اور پھر اس کا یہ جائزہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ یہ چیز اس سے بڑی حد تک ہوئی ہے کہ لوگ آپ سے اب متنفر ہو چکے ہیں، لوگ آپ کی اس حرکت سے آپ سے دور ہو چکے ہیں، اور یہ صرف آپ سے دوری نہیں ہے بلکہ اسلام اور دین سے دوری ہے، اس چیز سے دوری ہے جس کی خدمت کے لیے آپ کو مامور کیا گیا تھا۔ آپ بڑی دیر تک امام مسجد رہے، آپ بڑی دیر تک دین سیکھتے رہے، مدرس رہے، مدرسے کے طالب علم رہے، وہاں سے علم سیکھا اور آگے آپ پھیلا رہے ہیں۔ یہ اس چیز سے دوری آپ نے اپنی حرکت کی وجہ سے لوگوں کو کروا دی ہے۔ تو اس چیز پر غور کرنا، دیکھنا، فکر کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے اس کے رسک کو اسیس کر لینا کہ آیا اس سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، یہ سوچنا آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہر چیز کو ہر لحاظ سے دیکھنا، پرکھنا، پھر کرنا، یہی ایک عقل مند آدمی کی نشانی ہوتی ہے۔ تو آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ اپنے کمنٹ سے اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور مزید معلومات کے لیے مجھے بتائیے گا یا سوال کیجیے گا، تو مزید اس کے اوپر ہم بات چیت کر سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں، تاکہ یہ معاملات اور اس طرح کی مزید آنے والے جو مسائل ہیں وہ ہمارے معاشرے کا حصہ نہ بن سکیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔